ناظرین السلام علیکم۔ جواب چاہیے کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضر ہے۔ آج کا ہمارا پروگرام ویسے جو اس وقت حالیہ جنگ جو اس میں کامیابی کے بعد پاکستان کو ایک ترقی کے لیے ایک سیاسی استحکام کی ضرورت تھی بلکہ ہے، اور سیاسی استحکام کے لیے حکومت اور اپوزیشن دونوں کا رول ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں خیر سگالی کے طور پر تمام اتحادی قائد اور جو اپوزیشن کے قائد ہیں ان سے انہوں نے ان کے ڈیسک پہ جا کر ملاقات کی، ایک اچھا گیسچر چھوڑا۔ اور اسی طریقے سے بجٹ کے حوالے سے انہوں نے اراکین پارلیمنٹ بالخصوص اتحادیوں کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اب یہ سیاسی استحکام جو ہے اس کے اوپر ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ سیاسی استحکام کے لیے تمام سیاسی قیدیوں بشمول عمران خان کو ضمانت پہ رہا کیا جائے اور ان کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنا کیسز عدالت میرٹ پہ لڑیں۔ اس سے پہلے کہ ان ایشوز پہ بات کریں، ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے، ہم اس پہ بھی بات کرنا چاہیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 14 مارچ 2024 کو مخصوص نشستوں کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی جو درخواست تھی کہ ان کو یہ نشست ان کی رائٹ ہے، ان کا حق ہے، وہ دیا جائے، وہ مسترد کر دی تھی۔ اور اس کے بعد 12 جولائی 2024 کو سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ نے 8 ججز کی اکثریت سے پی ٹی آئی کو یہ نشستیں دے دی تھیں۔ اس کے بعد آج جو ہے وہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے، آپ کو پتہ ہے 26ویں ترمیم کے بعد ایک آئینی بینچ آئی ہے، اور آئینی بینچ نے، حالانکہ یہ بینچ جو لارجر بینچ تھی سپریم کورٹ کا اس کے لحاظ سے چھوٹی ہے، اور اس نے یہ 5-7 کی اکثریت پہ نظر ثانی کی جو درخواست تھی اس کو آپ کے مسترد کر دیا، اور نظر ثانی کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا، سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے نظر ثانی کی درخواست کو ایکسپٹ کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ ظاہر ہے اس سلسلے میں یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر وہ نشستیں جو آلریڈی مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم اور دیگر سیاسی جماعتوں کو، پیپلز پارٹی کو دے دی گئی تھیں، وہ سپریم کورٹ کے 14 جولائی کے جو جولائی میں فیصلہ ہوا 2024 میں، اس میں 12 جولائی کو وہ واپس ہو گیا تھا، لیکن اب اس فاصلے کے بعد دوبارہ ان کو یہ سیٹیں مل جائیں گی until unless کہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ہے، اور یہ اس سے وفاق کو پارلیمنٹ کے اندر 2/3 اکثریت ان اتحادیوں کو مل جائے گا۔ ان ایشوز پہ پہلے بات کر لیتے ہیں، اس پہ آنے کے ساتھ ساتھ کہ حکومت کا بجٹ اور خیر سگالی کا کیا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اس وقت کون سے شرکا ہیں بھائی؟ قیصر احمد شیخ صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری بورڈ مسلم لیگ نون، آپ کا بہت شکریہ۔ میرے ساتھ ہیں سینیٹر مولا بخچانڈیو، سابق وفاقی وزیر سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کا بہت شکریہ۔ اور میرے ساتھ شامل ہوں گے پروگرام میں شہریار آفریدی صاحب، سابق وزیر مملکت برائے داخلہ نارکوٹکس اور سابق چیئرمین پارلیمانی کمیٹی کشمیر افیئرز، رکن قومی اسمبلی، رہنما تحریک انصاف، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، کسی وقت بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ جناب قیصر احمد شیخ صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں، آپ حکومت ہیں، وزیر بھی ہیں، تو یہ جو فیصلہ آیا ہے، آپ سمجھتے ہیں سر یہ فیصلہ، بہت سارے لوگوں کا خیال ہے، آئینی ماہرین کا بھی خیال ہے کہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے آئین کی غلط تشریح ہے، یہ غلط فیصلہ ہے، یہ آئینی بینچ نے جو سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کا فیصلہ تھا اس کو مسترد کر کے اور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو جو بحال کیا ہے وہ فیصلہ مناسب نہیں ہے۔ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کی تھیں، اس کو مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دوسری اتحادی جماعتوں میں بانٹنا غلط ہے،
کیا کہیں گے قیصر احمد شیخ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے اور کافی دلائل کے بعد کافی اس پہ بحث و تمہید ہوئی ہے. اس کے بعد یہ آج فیصلہ ہے, ایک بھرپور میجارٹی کا فیصلہ ہے. اور یہ ویسے لاجیکل بھی ہے, کس طرح پی ٹی آئی کو یہ سیٹیں مل سکتی تھی جب انہوں نے تو کوئی پارٹی ایسی چور ہی نہیں کی جو کہ جس پارٹی نے کوئی الیکشن میں جو ہے وہ پہلے طے کیا ہو کہ اس پارٹی کے ساتھ ہے. یعنی جو بھی انڈیپینڈنٹ بنے تھے ان انڈیپینڈنٹ لوگوں نے تو پھر یہ کوئی کسی پارٹی یا تو کوئی ریگولر پارٹی جو کہ ہاؤس میں تھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتے تو تب تو اس پارٹی کو سوچا جا سکتا تھا. لیکن جب یہ کوئی پارٹی نے الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا اور اس میں اس طرح جو پارٹی جو تھی نہیں ہاؤس میں, تو اس کے جب ساتھ یہ مل گئے تو اس کے بعد آرگومنٹ ان کا ختم ہو گیا کہ اس پارٹی کا تو کوئی کسی قسم کا, یہ میرا اپنا ہے. لیکن اصل تو سپریم کورٹ میں پورے لاجکس کے اور دلائل کے بعد فیصلہ ہوا ہے. تو اس کو یہ کہنا, یہ تو اب مختلف آئینی جو ماہرین ہیں وہ اپنے اپنے کمنٹ کرتے رہیں گے, لیکن اس میں تو کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے کہ ان کے پاس تو وہ پارٹی جس کے وہ کلیم کر رہے تھے اس پارٹی کی وہاں پہ الیکشن میں گنجائش ہی نہیں تھی. کس طرح ان کو مل سکتی تھی یہ سیٹیں؟ یہ بتائیں سر کہ جس طرح آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے اور انہوں نے صحیح فیصلہ دیا ہے, تو جو 12 جولائی 2024 کو ایک لارجر بینچ سپریم کورٹ جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس وقت چیف جسٹس تھے, ان کا فیصلہ آیا تھا. 8 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی کو یہ نشستیں دی تھی اور انہوں نے مانا تھا کہ جی یہ الیکشن کمیشن کی غلطی ہے, اور یہ انہوں نے اپنا انڈیپینڈنٹ نے جمع کراتے ہوئے تقریباً کوئی 40 کے قریب یا 39 کے قریب جن لوگوں نے پی ٹی آئی کا مانگا تھا سمبل اور اس میں انہوں نے کہا تھا ان کو ملنی چاہیے, تو وہ فیصلہ بھی تو سپریم کورٹ کا تھا. قیصر احمد شیخ صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی ہاں, بالکل سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ تھا اور وہ فیصلہ بھی ابھی آئینی بینچ کے سامنے تھا. وہ فیصلہ تو بالکل واضح, جو بھی فیصلہ تھا وہ واضح طور پہ اس کو ایکسپلین کیا گیا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ کوئی آرگومنٹ ان کو خود وہ نہیں دے سکے نا کہ ان کی پارٹی کو یہ کیوں سیٹیں ملیں. ان کی پارٹی کا تو کوئی, آپ بتائیے کہ کوئی الیکشن میں کہاں ان کا رول تھا. جو ایک نئی پارٹی تھی یا تو کوئی ان کی غلطی تھی, وہ خود مانتے ہیں. ابھی تو پی ٹی آئی والے تسلیم کرتے تھے کیا گیا اس فیصلے کے دوران کہ اگر وہ کسی ایسی پارٹی کے ساتھ علاق کر لیتے یا اس میں شامل ہو جاتے جو کہ پارٹی نے الیکشن میں کنٹیسٹ کیا اور وہاں پہ سیٹیں حاصل کی, تو ان کو یہ پھر تو ایک لاجیکل ان کی جو یہ ریزرو سیٹ تھی اس پہ ان کا کلیم کا آرگومنٹ ہو سکتے تھے. لیکن اس صورت میں کہ ایک ایسی پارٹی کو انہوں نے چوز کیا جس پارٹی نے خود الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا, اس میں آپ بتائیے کہ کس طرح اس پارٹی کو ریزرو سیٹیں مل سکتی ہیں. یہ ابھی سب نے تسلیم کیا کہ ان کے پاس. اچھا, قیصر احمد صاحب سے یہ قیصر احمد شیخ صاحب مولانا بخش چانڈیو صاحب ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں ہیں, شہریار آفریدی بھی رابطے میں نہیں ہیں, دونوں گیسٹ کمیٹڈ ہیں, ابھی تک کانٹیکٹ میں نہیں آ رہے ہیں. میں ذرا قیصر احمد شیخ صاحب آپ ہی سے پوچھ لیتا ہوں, مجھے یہ بتائیے کہ چلیں آپ یہ نشستیں ان کو مت دیتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پروسیجر ایڈاپٹ نہیں کیا, تو کیا یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو پی ایم ایل این کو دیا گیا, پیپلز پارٹی کو دیا گیا, ایم کیو ایم کو دیا گیا, یہ تو آئین کی خلاف ورزی ہے. آئین میں تو ایسی کوئی اجازت نہیں ہے کہ یہ سیٹیں آپ جو ہیں وہ ان پارٹیوں کو دے دیں جو کسی اور کی ہیں, جو انڈیپینڈنٹ ہیں. ہاؤس کو مکمل ہونا ضروری تھا, اور ہاؤس مکمل ہونے کے لیے یہ ریزرو سیٹیں تو دینی ہی تھی. اب وہ جن پارٹیوں نے الیکشن میں حصے لیے, جن کی سیٹیں آلریڈی الیکٹ ہو کے جو آئے ہیں, تو ان پارٹیوں کو ہی مل سکتی تھی اور کسی پارٹی کو تو کوئی کلیم ہی نہیں تھا. کہیں نہ کہیں تو کسی پارٹی کو یہ ملنی تھی نا سیٹیں. یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ سیٹیں جو ہے وہ اگر ملیں تو پھر ان پارٹیوں کو نہ ملیں, کسی اور پارٹی کو مل جائیں. تو یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ اس سے پہلے کی مثال نہیں ہے ایسی کوئی, لیکن یہ آپ اندازہ کیجیے نا کہ ان کو اپنی
بلنڈر ہے. انہوں نے خود تسلیم کیا کہ ان کو سمجھ نہیں آئی, اور پی ٹی آئی کے خود رہبر اور جو ان کے ایم این اے ہیں وہ مانتے تھے کہ اس وقت اگر صحیح فیصلہ کیا جاتا, یا تو جلدی میں یا پھر ان کو کسی نے پراپر گائیڈ نہیں کیا, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایسی جماعت میں شامل ہوں جو کہ ہاؤس میں جن کا کوئی سیٹ نہیں تھی, اور اس طرح انہوں نے اپنا جواز خود ہی کھو دیا. باقی اس کے علاوہ کیونکہ سیٹیں ہاؤس میں مکمل ہونا ہے تو سیٹیں کسی نہ کسی پارٹی کو ملنی ہیں, تو وہ اسی ریشو سے جو مختلف پارٹیاں ہاؤس میں ہیں وہ جنہوں نے رجسٹر کر کے اپنے کسی نشان سے الیکشن لڑا تو ان پارٹیوں کو یہ تقسیم کی جا رہی ہے. باقی تو آئینی طور پہ تمام چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں, بڑے دنوں سے یہ کیس چل رہا تھا اور کافی لوگ اشتیاق سے ان کے فیصلے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. تو آج یہ فیصلہ ہو گیا اور بڑا کلیئر فیصلہ ہے, میجارٹی کا فیصلہ ہے. اچھا سر یہ ایک آخری سوال اس پہ کر کے میں مولانا بخش چانڈیو کی طرف جاتا ہوں. سر ایک جج نے جو ہے وہ جو یہ 12 رکنی شاید بینچ تھا یا 11 رکنی بینچ تھا, ایک جج جب اس میں سے ہٹتا ہے تو یہ بینچ ٹوٹ جاتا ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب کوئی جج کسی بینچ سے الگ ہو جاتا ہے تو وہ بینچ ٹوٹ جاتا ہے, پھر دوبارہ ریکانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد پروسیڈنگ ہوتی ہے. لیکن یہاں جج کے ہٹنے کے باوجود بینچ نہیں ٹوٹا بلکہ اسی کو کنٹینیو کر دیا گیا, اور جو فیصلہ متوقع تھا لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ یہ فیصلہ یہی آنا ہے اور وہی آیا. تو یہ بینچ جو ٹوٹا تھا آپ نہیں سمجھتے سر؟ اس پہ دیکھیں یہ بات بھی بتائی گئی, جو آئینی بینچ ہے جو فیصلہ سن رہے تھے, تو جو وکیل تھے جو کہ ایڈوکیٹ تھے اور پی ٹی آئی کی طرف سے جو اپنے آرگومنٹ دے رہے تھے, یہ ساری بات تو اس بینچ کے سامنے رکھی گئی. اس کے باوجود یہ تو آئینی اور پیورلی قانونی فیصلہ ہے, قانونی معاملہ ہے, اور سارے سامنے رکھ کے اتنے سینئر جج سے جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کے سامنے رکھا گیا, پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا, اور یہ ایک میجارٹی کا فیصلہ ہے. زیادہ تر ججز نے یہ فیصلہ دیا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مولانا بخش چانڈیو صاحب, 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پارلیمنٹ کی ایک غلط ترمیم ہے, اور اس کے بعد جو اس سے جو بنا ہے, جو کانسٹیٹیوشنل کوڈ بننا چاہیے تھا, یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا, اور اس میں بہت سے متنازع آئینی پوائنٹس موجود ہیں. اسی بینچ نے آج ایک فیصلہ دیا ہے, اور وہ فیصلہ بقول کچھ ماہرین کے بھی اور پی ٹی آئی کے بھی کہ یہ آئین کی غلط تشریح کی گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں سر کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کا, جس کے اوپر آلریڈی سوال اٹھا ہوا ہے, تو کیا یہ فیصلہ آپ کے لحاظ سے صحیح فیصلہ ہے سر؟ میرے خیال میں یہ جتنے بھی عدالتی نظام پر اختلافات اور جو اعتراضات اور قومی وقار اور بقا کے اداروں پر تبصرے اور زبان درازی, یہ سب کا سب شروع کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کی غیر سنجیدہ سیاست نے. پی ٹی آئی کی سیاست سنجیدہ ہوتی تو یہ بحران نہ ہوتا. انتخابات ہوئے تو انہوں نے جس انداز سے انتخابات کیے, پھر مخصوص سیٹوں کے معاملے پہ جو رویہ اپنایا, آپ تصور کریں ایسے اسی سے تو بحران بڑھا ہے. ورنہ جیسے ہی انتخاب مکمل ہوئے, پیپلز پارٹی نے پہلا اعلان کیا کہ ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں, آپ اکثریت میں آ جائیں گے, آپ حکومت سنبھالیں. اور ایماندارانہ بات تو یہ ہے کہ شہباز شریف نے بھی آفر کی کہ ہم حمایت کریں گے, لیکن پی ٹی آئی سنجیدہ سیاست کرنا چاہتی ہی نہیں ہے, چاہتی ہی نہیں تھی, تو نتیجہ بھی وہی نکلا ہے. ابھی یہ جو پارٹی انتخابات میں تھی نہیں, وہ سیٹیں کیسے لے گی؟ اب اگر وہ قانونی ماہرین ہیں وہ راستہ نکال لیتے ہیں تو نکال سکتے ہیں, میں تو اس پہ نہیں تبصرہ کر سکتا. لیکن یہ میں کہتا ہوں اس بدنظمی کا, اس بے چینی کا, یہ جو صورتحال ہے, اس کی ذمہ داری پی ٹی آئی کی غیر سنجیدہ سیاست پر ہے, ورنہ یہ معاملہ نہیں ہوتا. انتخابات بھی ہوتے, مخصوص انتخابات ہو گئے, آپ نے حصہ ہی نہیں لیا, مخصوص سیٹوں کے معاملے میں آپ نے سوچا ہی نہیں, آپ کیسے انتخابات کرواتے تھے؟
اب کیسے آپ چاہتے ہیں کہ جو بات ہوئی نہیں ہے اس کو ویسے کروا دیں گے, اس راستے پہ آ جائیں گے؟ مجھے افسوس ہے, ایمانداری کی بات بتاتا ہوں ڈاکٹر صاحب, جب خان صاحب نے حصہ لیا تو پاکستان کے عوام کو ایک امید ہو نکلی تھی کہ چلو بھائی 2 پارٹیاں تھیں, ابھی کم سے کم ایک پارٹی نہیں آ گئی اور اس کے بھی ایک پڑھے لکھے قائد ہیں, کوئی صورتحال بہتر ہوگی. لیکن کیا ہوا؟ آتے ہی جو راستہ اختیار کیا, آتے ہی جو طریقہ کار اختیار کیا, وہ سیاسی تو نہیں تھا, وہ غیر سیاسی تھا. گفتگو بھی ان کی سیاسی نہیں تھی, گالیوں کے سوا بات نہیں کرتے تھے, الزامات کے سوا بولتے نہیں تھے. نتیجہ آج وہی نکلا ہے بحران کی صورت میں. اگر بحران حل کرنا تھا تو ہمیں سنجیدہ لیکن ہونا سر تھا. اس وقت چلے مولانا بخش چانڈیو صاحب 2 سوال میں نے ان سے بھی کیا تھا, آپ سے بھی کروں گا. ایک تو سر یہ ہے کہ 12 جولائی کا 2024 کا اکثریتی فیصلہ ہے سر ان کے فیور میں, اکثریتی فیصلہ, اور وہ ایک لارجر بینچ تھا. یہ جو بینچ بنا ہے 26ویں ترمیم کا, یہ تو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے, یہ بھی تو چھوٹا بینچ ہے اور اس کے کم ججز نے فیصلہ دیا ہے. تو ایک لارجر بینچ کے فیصلے کو, اکثریتی فیصلے کو ایک اقلیتی بینچ کا فیصلہ کیسے ختم کر سکتا ہے؟ ایک تو سر مجھے یہ بتائیے, اور دوسرا سر یہ بتائیے کہ چلیں آپ سیٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے الیکشن نہیں لڑا, انہوں نے لسٹیں نہیں جمع کرائی, وہ جماعت کو میں شامل ہو گئے جو جماعت جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑی تھی, ان کو سیٹ نہیں ملنی چاہیے. لیکن آئین میں تو آپ لوگوں کو سیٹ دینے کا کوئی راستہ نہیں ہے, تو پھر آپ لوگوں کو سیٹ کیوں دی گئی سر؟ جناب سیاسی رویہ اپنائے ہو, سیاسی رویہ اپنائیں, پاکستان کو بحران سے نکالیں. آپ کہتے ہیں نہیں سیاست دانوں سے بات نہیں کروں گا, تو کس سے کرو گے پھر؟ جنات تو آئیں گے نہیں. وہ زمانہ گیا جب جنات کی فوجیں اترتی تھیں اور آپ ان سے مسائل حل کرتے تھے. اب آپ کو انہی پارٹیوں سے بات کرنی ہے, انہی لوگوں سے باتیں کر کے خدا کے واسطے پاکستان کو بحرانوں سے نکالو. ایک چھوٹا سا بریک, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. مولانا بخش چانڈیو صاحب یہ بتائیے, وزیر اعظم نے آج پارلیمنٹ میں جو بجٹ پاس ہوا ہے اس میں تمام اراکین پارلیمنٹ کا انہوں نے شکریہ ادا کیا, خاص طور پہ اتحادیوں کا. اتحادیوں میں سب سے اہم پاکستان پیپلز پارٹی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سر, اور یہ جو بجٹ پاس ہوا ہے پارلیمنٹ میں جس میں اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کے اس بجٹ کا ساتھ دیا ہے, تو کیا یہ بجٹ واقعی عوام دوست بجٹ تھا جس پہ ساتھ دیا گیا ہے, یا پیپلز پارٹی نے مجبوری میں یا کسی دباؤ میں یہ بجٹ کا ساتھ دیا ہے سر؟ گزارش کروں, پیپلز پارٹی نے مجبوری میں کبھی کوئی فیصلہ نہیں کیا. ہاں یہ میں مانتا ہوں حالات کے مطابق ایسے فیصلے ہوئے ہیں جو کبھی حیران بھی کر دیتے ہیں, لیکن سیاسی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حالات کا تقاضا ہے. اس بار بھی ایسا ہی ہے. میں نہیں کہتا کہ یہ بجٹ آئیڈیل بجٹ ہے, کوئی انتہائی عوام دوست بجٹ ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا. لیکن جس قسم کے حالات درپیش ہیں ملک کو, جس قسم کے معاشی سیاسی حالات ہیں, جس قسم کے بحران ہیں, اس میں یہی صورت بہتر تھی. ہاں پاکستان پیپلز پارٹی قائد بلاول صاحب نے حالات کے مطابق جو بہتریاں لانی چاہیے تھی, جو تجویزیں دینی چاہیے تھی, وہ حکومت نے مانی ہے. جب حکومت نے مانی ہے تو ہمیں انتشار بڑھانے کا واسطہ سے مقصد نہیں ہے, ہمیں انتشار ختم کرنے سے معاملہ ہے. ہاں کبھی کوئی کم چیز مل سکتی ہے, کبھی عوام کے لیے جتنا فائدہ ہم چاہتے ہیں وہ نہیں بھی ہو, تو بھی اس ملک کے نظام کو چلانے کے لیے آپ کو وہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا جس کو مصلحت کہتے ہیں, جس میں پاکستان کی بہتری ہو. ہم نے حالات کے مطابق فیصلہ کیا ہے. میرے چیئرمین نے شکریہ ادا کیا ہے وزیر اعظم کا کہ ہمارے مطالبات جو عوام کی بہتری کے مطالبات تھے وہ کوئی معمولی فیصلے نہیں تھے, جو تجویزیں تھیں وہ انتہائی اہم تجویزیں تھیں, وہ حکومت نے مانی ہے. ہم ان کے شکر گزار ہیں. میں سمجھتا ہوں آئیڈیل نہیں, لیکن حالات کے مطابق بہتر فیصلہ یہی ہو سکتا تھا.
اچھا سر، فرض کیجئے بجٹ کا فیصلہ عوام ریجیکٹ کر دیتی ہے، جو آپ نے ان کا ساتھ دیا ہے حکومت کا، عوام کہتی ہے کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے، اور اس کا ظاہر ہے کہ آپ ذمہ داری قبول کریں گے سر الیکشن میں؟ جو بھی یہ حکومت کا بجٹ آگے جائے گا، اور آئندہ آنے والے وقت میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی منی بجٹ بھی لایا جائے گا، اور IMF کا یہ پروگرام مزید کنٹینیو ہوگا، پارٹی اس حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے حکومت کا ساتھ دے گی سر؟ دیکھیں، میں ایک گزارش کروں آپ کو، یہ جملہ غلط ہے کہ اس حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے، ایسا نہیں کہنا چاہتے ہم کہتے ہیں اس حالات میں اس حکومت کو کنٹینیو کیا جا سکتا ہے، نہیں تو بحران بڑھ جائے گا۔ اس وقت میں ہم انتخابات کے تو متحمل نہیں ہو سکتے کہ فوری طور پہ انتخابات ہوں گے اور مسائل حل ہوں گے۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بجٹ کوئی انتہائی عوام دوست اور انتہائی قابل فخر بجٹ ہے، نہیں۔ حالات کے مطابق، وقت کے مطابق جو حکومت کر سکی ہے وہ کر لی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بحران کو بڑھانے سے بہتر ہے بحران کے حل کرنے کی طرف جائیں۔ اور میں PTI سے بھی کہتا ہوں، دوسرے دوستوں سے بھی کہتا ہوں، خدا کے واسطے پاکستان کو آگے بڑھنے دیں۔ اب اپنی اناؤں کے مسئلے چھوڑیں۔ ہم بھی کہہ سکتے ہیں جب ہم پر الزام آئے گا، جب بلاول صاحب پر انگلی اٹھے گی، تو پیپلز پارٹی نے یہ طریقہ کار کبھی اختیار نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی نے کبھی عوام کو موقع نہیں دیا کہ ان پر تنقید کریں، لیکن کئی موقع ایسے آئے کہ بحران سے بچنے کے لیے ایسے فیصلے کرنے پڑے۔ جی چلیں، میں آگے چل کے آپ سے ایک اہم سوال بھی کروں گا۔ قیصر احمد شیخ میرے ساتھ ہیں، لیکن اس وقت ہمارا PTI کا ایک نمائندہ جناب آفتاب جہانگیر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، اور یقیناً اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے کہ جو آپ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے 5-7 سے، اور 12 جولائی کے ایک لارجر بینچ کے فیصلے کو جو 8 ججز کی اکثریت تھی اس کو مسترد کیا ہے، اس پہ رائے لے لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جناب آفتاب جہانگیر صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب۔ آفتاب جہانگیر صاحب، کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو جو یہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے فیصلہ دیا ہے، اور 12 جولائی کے ایک لارجر بینچ کے فیصلے کو انہوں نے مسترد کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بحال کر دیا ہے؟ جی بہت شکریہ، میرا آپ سب کو سلام، اور قیصر شیخ صاحب کو بھی خاص طور پہ سلام، اور میرے پیپلز پارٹی کو اور ان کو مبارکباد آج کے فیصلے کی، کہ اس کے بدلے میں ان کو بہت ساری چیزیں اور ملیں گی، اور اس کے بعد جو ہے کچھ اور کام بھی کارروائی ہوگی اسمبلی کے اندر۔ 9 مئی کے حوالے سے لوگوں کو گھائل قرار دینے کے بعد بلاول بھٹو صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنایا جائے گا۔ دیکھیں، بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ دنیا کے اندر اکثریت کا فیصلہ مانا جاتا ہے۔ اگر آج 7-12 کا فیصلہ اگر 9-4 سے آ جاتا تو ہم کہتے ہیں کہ اکثریت نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت ایک غلط فیصلہ ہوا تھا جو 8 ججز نے دیا تھا، اس کو آج 9 ججز نے کالعدم قرار دے دیا۔ لیکن دنیا کے اندر کہیں آپ نے سنا ہے کبھی کہ اکثریت کے فیصلے کو اقلیت جو ہے وہ کالعدم قرار دے دے؟ تو میری تو رائے یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ختم کر دینی چاہیے ڈاکٹر صاحب۔ مجھے تو بہت مایوسی ہوئی، اور مجھے پاکستان کا آگے جمہوری نظام تابناک نظر نہیں آتا۔ یہ جمہوریت کا ڈرامہ جو ہے اس کو ختم کر دیں، عدالتی نظام کو ختم کر دیں۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں ڈاکٹر صاحب، بڑے مزے کی بات بتاؤں، میں آپ کو وہ بھیج دوں گا کہ ایک کورٹ نے فیصلہ دیا میرے بارے میں کہ جی ان کا نام جو ہے دن سے پاسپورٹ کے اندر میرا پاسپورٹ نہیں بن سکتا میرا، حالانکہ میں کسی کیس میں انوالو نہیں ہوں۔ تو انہوں نے فیصلہ دیا کہ ان کا نام نکالا جائے۔ آدھا گھنٹے پہلے انہوں نے آ کے FIA نے بولا کہ جی ہم نے ان کا نام نکال دیا، ریموو کر دیا اس لسٹ میں سے، اور کورٹ نے فیصلہ دے دیا۔ 1 گھنٹے بعد دوبارہ نکال دیا میرا نام۔ بس کورٹوں کا یہ ہائی کورٹ کے کیسز ججز کا فیصلوں کا یہ مذاق بنایا جا رہا ہے۔ تو میں یہ تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں، ایمانداری کی بات ہے، مجھے تو بڑی مایوسی ہوئی ہے، اور میں یہ اب سوچنے پہ مجبور ہوا ہوں کہ مجھے اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اچھا سر، PTI کا اگلا اقدام کیا ہوگا؟ کیا اس کو چیلنج کرے گی یا کیا کرے گی PTI سر؟ آپ کی قیادت اس وقت کیا سوچ رہی ہے؟ سر دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، بات پتہ ہے کیا، دیکھیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ جیلوں میں جائے، وہ ڈنڈے کھائے، وہ آنسو گیس کھائے، وہ لڑائی جھگڑا کرے، ملک کے اندر ایک انارکی کی فضا ہے،
تو وہ تو سب سے اچھا اس وقت آئیڈیل وقت ہے یہ پی ٹی آئی والے. آپ لوگ مطلب سب کیا چاہتے ہیں کہ ہم روڈوں پر رہیں؟ جب ہم قانون کا راستہ اختیار کرتے ہیں, قانون اپنا راستہ نہیں دے رہا ہمیں. ہم اسمبلی میں پارلیمنٹ میں جانا چاہتے ہیں, وہاں جا کے اپنا رول ادا کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ کے سامنے ہے کہ جو جیتتا ہے اس کو فارم 47 کے تحت. لیکن یہ کیسے شیخ صاحب میرے آئیڈیل ہے, میرے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں, ان سے پوچھیں, خدا کے لیے ان سے پوچھیں کہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہیں کہ کیا یہ الیکشن جو تھا یہ صحیح تھا؟ جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ لوگ صحیح فارم 45 پر جیت کر آئے ہیں, وہ صحیح الیکشن اگر یہ کہتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی میں اللہ سے کہوں گا میری بھی ایک دو نیکیاں ان کو دے دیں, یہ سچ بول رہے ہیں. یا پھر یہ کہیں کہ جی آخرت تو آئے گی نا, ایک دن تو آنا ہے, اس دن جو عدالت لگے گی وہ 7 اور 5 کی نہیں لگے گی, اس دن تو انصاف کی عدالت لگے گی اور اس وقت فیصلہ ہوگا کہ امین الدین کا کیا بنے گا, فلانے کا کیا بنے گا. خدا کے لیے دنیا کی چند سال کی زندگی کے لیے اپنی آخرت کو نہ خراب کرے. اللہ نے آپ کو اتنے بڑے منصب پر بٹھایا ہے, جو منصب عام آدمی کا منصب نہیں ہے, وہ منصب اللہ نے آپ کو جو دیا ہے ایک انصاف کا منصب دیا ہے. آپ کو وہ سیٹ دی ہے جہاں پر آپ نے انصاف کرنا ہے, تاکہ کل جب آپ اللہ کے سامنے پیش ہوں تو آپ کا رکوع آپ کا سر بلند ہو, آپ کہیں کہ اللہ آپ نے مجھے اتنے بڑے منصب پر بٹھایا, میں نے اپنے منصب کے ساتھ انصاف کیا, میں نے لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا, لوگوں کو خوش نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب بہت تکلیف ہوئی ہے, آپ یقین کریں, اس لیے نہیں کہ میری پارٹی کی, یہ کوئی بھی پارٹی ہو, کچھ بھی ہو, میرا ایک ہمیشہ سے ایک موقف ہے, میں اپنا اسٹیٹ فارورڈ رہا ہوں, میں پارٹی میں تھا تب بھی اور پارٹی سے باہر تب بھی, جب بھی ہوں میں اپنا ایک انڈیپینڈنٹ رائے رکھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں پھر کچھ نہ کچھ ایسے فیصلے, کچھ نہ کچھ ایسے اقدام کرنے پڑیں گے کہ جس سے پاکستان آگے ترقی کی طرف جائے. تھینک یو. میں مجھے روکیے, میں آپ کو یہاں روکوں گا, میں ذرا قیصر شیخ صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں. قیصر شیخ صاحب, ایک بڑا اچھا گیسچر سامنے آیا, وزیر اعظم نے جو ہے وہ ملاقات کی, اراکین پارلیمنٹ کا شکریہ ادا کیا, خاص طور پہ اتحادیوں کا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس ڈیسک پہ بھی گئے جہاں اتحادی کے قیادت لیڈر موجود تھے, اپوزیشن جماعت تحریک انصاف کے بھی لیڈر موجود تھے, ان کے پاس گئے, مصافحہ کیا. لوگوں کا یہ خیال ہے سر کہ اس وقت ملک کو ایک سیاسی استحکام کی ضرورت ہے, اور وزیر اعظم کا یہ اقدام خیر سگالی کا بہت بہترین ہے. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے سر کہ سیاسی استحکام کے لیے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پی ٹی آئی کے سیاسی قیدیوں کو باشمول آپ کے عمران خان کو ضمانت پہ رہا کیا جائے اور ایک سیاسی استحکام پیدا کیا جائے ملک کو, اور سب کو ملا کے ترقی کی طرف گامزن کیا جائے, اور ان کے جو کیسز ہیں ان کو میرٹ پر کورٹوں میں لڑنے دیا جائے؟ کیا کہتے ہیں سر؟ ڈاکٹر دانش شاداب, آپ نے بڑی اچھی بات کی. آفتاب جہانگیر صاحب نے تفصیل سے بات کی. دیکھیے یہ بات کئی پروگراموں میں میں خود کر چکا ہوں, کئی بار کہہ چکا ہوں. اس وقت ملک کو ضرورت ہے سیاسی استحکام کی. میں نے ابھی جنہیں بجٹ کی جو تقریر کی ہے ساری یہی کی ہے کہ جب تک چارٹر آف اکانومی نہیں ہوگا, میں انویسٹمنٹ کا وفاقی وزیر ہوں, تو انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ کوئی ایک پارٹی اپنی پالیسیز رکھے گی. لوگوں کو جب بھی کوئی اندرونی ملک ہمارے اوورسیز پاکستانی یا باہر کی کوئی انویسٹمنٹ وہ آئے گی, اس کو یہی پتہ نہیں ہے کہ نئی حکومت آئے گی تو وہ کیا اپنی پالیسیز رکھے گی. ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے. دیکھیے خود سیریسنس پی ٹی آئی نے نہیں دکھائی. ہمیشہ ڈائیلاگ سے فائدہ ہوتا ہے. میں نے اپنی پوری زندگی میں بزنس میں اور پالیٹکس میں یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ جب بیٹھتے ہیں تو سامنے والے سے کچھ منوا کے اٹھتے ہیں. یہ شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے سے بات کریں گے. اب ایک جمہوری پارٹی بات اسٹیبلشمنٹ سے, ہم تو بار بار ان کو انوائٹ کر چکے ہیں, اور اس وقت بھی میں آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں بالکل ضروری ہے کہ آپس میں یونیفارمٹی ہو, مل بیٹھ کے پولیٹیکل لوگ بیٹھیں اور سنجیدگی سے بات کریں ملک کو آگے بڑھانے کے لیے. اس کے بغیر پرابلم ہوں گے ہمیں, اور ہو رہے ہیں پرابلم. لیکن بات یہ ہے کہ کہیں تو سیریسنس دکھائی جائے نا. کئی بار انوائٹ کیا گیا ہے, وہ آنے کو تیار نہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے ان چور ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے. اب اس طرح تو کوئی سارٹ آؤٹ نہیں ہو سکتا نا. کبھی کوئی بیٹھا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کو بینیفٹ پہنچتا ہے, اور یہی سیاسی اور جمہوری طریقہ کار ہے. تو اب بھی اس بجٹ سیشن میں کئی ممبروں کو گیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ بتائیے تو کیا آپ کی جب آپ نے پیچھے دیکھا پنجاب سے ان کی وجہ تھی, انہوں نے ریزائن کر دیا, کے پی کے نے ریزائن کر دیا. پھر جب
صاحب نے بتایا کہ ان کی زیادہ سیٹیں تھی اور پیپلز پارٹی نے ان کو آفر کی کہ آج بنا لیتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے بھی یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ بنائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے بیٹھنا ہی ہے. تو آپ مجھے بتائیے کیا طریقہ تھا, آپ بتا دیں کیا ہونا چاہیے. یہ تو ہم سب ایگری کر رہے ہیں, آخر پروسیس تو چلتا رہے گا نا. اچھا سر, قیصر احمد شیخ صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی. سر حکومت ایسے موقع پہ نہ 2 قدم آگے جاتی ہے, اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی قیدیوں کو حکومت نے ریلیز کیا ہے, ضمانت پہ رہا کروایا اور ایسے حالات پیدا کیے ہیں. تو کیوں نہیں حکومت اس اقدام کو لے کر اوپر چڑھتی ہے, عدالتوں کو اپروچ کرے اور مختلف سیاسی فورم کو اپروچ کرے کہ جی یہ جو سیاسی قیدی آپ کی حکومت میں بہت بڑی تعداد میں اریسٹ ہیں اور جن کے فیصلے بھی نہیں ہو رہے ہیں, اور عمران خان صاحب بھی ہیں, وہ ایک سیاسی لیڈر ہیں, بڑے لیڈر ہیں, تو آپ ان کو ضمانت پہ باہر آنے دیں, تبھی تو ٹیمپریچر جو ہے وہ نارمل ہوگا نا. تبھی تو اقدام آپ کیوں نہیں لیتے ہیں یہ والا؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. کون کر رہا ہے ان اقدامات پہ, پر یہ کوئی ڈائلاگ سے فیصلہ آئیں بیٹھے. کہتا ہوں کہ ایوالو ہوگی. اگر آپ رہیں گے اور بیٹھنا ہی نہیں ہے چور ڈاکوؤں کے ساتھ, تو مجھے بتائیے کہ یہ کس طرح یہ سسٹم چلے گا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں, ہم پارٹی اس وقت حکومت میں ہیں, بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی طریقہ کار بیٹھ کے نکلے گا. آپ بیٹھنا ہی نہیں چاہ رہے, بات ہی نہیں کرنا نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نہیں جی, آئی ایم ایف سے کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان کو قرضہ نہ دو, باہر کہتے ہیں لوگوں کو کہ آپ بھیجیں. تو یہ کون سے پاکستان کی فیور ہے, کون سا؟ تو ان کو بھی تو اپنا رویے پہ غور کرنا چاہیے نا. میں کہہ رہا ہوں, میں یقین دلا رہا ہوں, پولیٹیشین بالکل آپ بیٹھا اگر جائے گا, ڈائلاگ ہوگا, تو ان کی اچھی جو بات ہے, صحیح بات ہے, وہ تسلیم کی جائے گی. ہمارے یہاں بھی سارے جمہوری لوگ ہیں, اور کئی بار پرائم منسٹر صاحب کہہ چکے ہیں کہ غلطیاں تو سب سے ہوئی ہیں ہمارے ملک میں, یہ نہیں ہے. اور لیکن اس کے باوجود آپس میں گفت و شنید سے ہی کوئی معاملہ نکلے گا نا. وہ کہتے ہیں ہم نے چور ڈاکو سے بیٹھنا ہی نہیں ہے ان کے ساتھ. تو آپ بتائیے اب کیا کریں کہ کیا آؤٹ رائٹ پہلے ہی یہ ڈیسیژن ہو جائے. مولا بخش, میں آپ سے ایک بہت اہم سوال کروں گا. قیصر شیخ صاحب, ذرا مولا بخش چانڈیو کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں, آفتاب جہانگیر کا بھی لے لوں. مولا بخش چانڈیو صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے بڑی جمہوری سیاسی جماعتی بنتی ہے, اور وہ کوشش کرتی ہے کہ سیاسی قیدی نہ ہوں. ان کے دور میں انہوں نے دعویٰ بھی کیا تھا زرداری صاحب کے کہ ہمارے دور میں ایک بھی سیاسی قیدی نہیں ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے سر کہ اس وقت ملک کی بہترین مفاد میں, قومی یکجہتی کے لیے تمام سیاسی قیدیوں کو بشمول عمران خان کو جو ہے وہ ضمانت پر رہا کر دیا جائے, اور انہیں موقع دیا جائے کہ وہ اپنے کیسز کو کورٹوں میں لڑیں اور کورٹ اس پر فیصلہ دیں, اور دوسری طرف جو ہے وہ سیاسی مفاہمت ہو, استحکام ہو, اور ملک آگے چلے؟ نہیں, آپ کی بات درست ہے. ہم نے کبھی بھی گرفتاریوں کی حمایت نہیں کی. ہم نے یہ کبھی نہیں کہا اپنی حکومت میں کہ دیکھ لینا میں جب پاکستان جاؤں گا تو آصف زرداری کا کھانا بند کر دوں گا, شہباز شریف اور نواز شریف کا پانی بند کر دوں گا, جیلوں میں 20 کلاس چھین لوں گا, گرمیوں میں ان کو رکھوں گا. ایسا یار ہم لوگوں نے نہیں بولا ہے. ہم شرمسار ایسے گفتگو پہ نہیں ہیں. لیکن حکمران بن کر, وزیر اعظم بن کر, امریکہ جیسے ملک میں کھڑے ہو کر یہ کہنا میں جاؤں گا تو دیکھ لینا میں کیا ان کا حال کرتا ہوں, زرداری صاحب کا اور شہباز شریف کا, یار یہ کیا باتیں ہیں. اور پھر ابھی میرے دوست بھی بول رہے تھے آخرت ہے, اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ کی حاکمیت ہے. بھائی آپ کو ابھی کیوں یاد آتی ہے؟ آپ کو جب اپنی حکومت ہوتی ہے تو کیوں نہیں یاد آتا ہے؟ آپ جو مسجد نبوی میں شور شرابہ کر کے آئے, کیا وہ زیب دیتا ہے آپ کو ریاست مدینہ کی تصور کو؟ ابھی آپ کو ریاست مدینہ یاد آئی ہے؟ آپ کو ابھی خواتین یاد آئی ہیں؟ آپ کیا خواتین کے, ہماری پارٹی کی مخالفین کے ساتھ, اپنی کے ساتھ کیا کرتے رہے؟ میاں نواز شریف کی بیٹی خاتون نہیں تھی؟ آصف صاحب کی بہن کا خاتون نہیں تھی؟ آپ وہاں بھول جاتے ہیں انسانی قدروں کو, اسلامی قدروں کو. آپ کو موقع ملتا ہے تو کہتے ہیں ہم کریں گے ریاست مدینہ کی بات. آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے ریاست مدینہ سے.
ایک دن آ کر ٹی وی پہ بیٹھ کے بتائیں تو صحیح، آپ کے موجودہ چیئرمین، موجودہ سیکریٹری جنرل اگر بتائیں کہ آپ نے اس پورے عرصے میں ریاست مدینہ والی سیاست کا کون سا اصول اپنایا ہے، آپ بتائیں نا ہمیں. چلیں اس کو چھوڑیں، آپ ہمیں صرف گالیاں کر دیتے ہیں. بتائیں کہ آپ نے اپنے دور حکومت میں کون سا کام کیا. آپ نے وعدہ کیا گورنر ہاؤس کو کھولنے کا، آپ تو وہ بھی نہیں کر سکے. یہ اس پہ ایک اور پروگرام کر لیں گے کہ کس کی کارکردگی. سر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کے اسٹیٹمنٹ کے بعد. دیکھیں سر، ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے ایک دوسرے پہ سنگین الزامات لگائے، سنگین دھمکیاں دی، روڈوں پہ پیٹ پھاڑنے والی بات بھی ہوئی، روڈوں پہ گھسیٹنے والی بات بھی ہوئی. اس سے بھی سخت جملے کہے گئے. جو عمران خان نے کہا کہ جی جیل میں بند کر دوں گا اور اے سی اتار دوں گا، یہ باتیں تو سر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے پی ایم ایل این نے بہت کیا ہے. لیکن آج آپ اتحاد کر کے حکومت بیٹھے ہوئے ہیں، کس لیے؟ نظام کی مضبوطی کے لیے، جمہوریت کے لیے. تو پی ٹی آئی کو بھی ملائیں سر اپنے ساتھ. ان کے عمران خان کو باہر نکالیں، وہ سیاسی قیدی ہیں تو ان کو باہر نکالیں، اور جو سیاسی قیدی بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے ورکر ہیں ان کو باہر نکالیں. ڈاکٹر صاحب میں مانتا ہوں کہ یہ سخت باتیں کی ہم نے نہیں کی، ہم نے اپنے دور میں نہیں کی. آپ نے بھٹو کو قتل کیا، ہم نے نہیں کی. آپ نے بے نظیر صاحبہ کو قتل کیا، آصف صاحب نے نہیں کی. ہم ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں، ہم سیاسی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر چائنا اور جاپان بات کر سکتے ہیں، روس اور امریکہ آپس میں بات کر سکتے ہیں، آپ بتائیں ہم ایک ہی ملک کے دو پارٹیاں کیوں نہیں بات کر سکتے؟ لیکن آپ نیچے تو آئیں، آپ تو آسمان پہ کھڑے ہیں. جناب ہم ان سے بات نہیں کریں گے، ہم تو ان سے بات کریں گے جن کو اختیار ہے. یار یہ کوئی سیاستدان کو زیب دیتا ہے؟ جتنی گفتگو خان صاحب نے کی ہے سیاسی گفتگو کے حوالے سے یا مفاہمت کے حوالے سے، ذرا آپ تو سینئر صاحب بھی ہیں، آپ بتائیں یہ کسی سیاستدان کو زیب دیتا ہے یہ بولنا؟ ان سے میں بات نہیں کروں گا، یہ رواج پاکستان کو نقصان پہنچائے گا، یہ طریقہ کار پاکستان کی سیاست کے مطابق نہیں، آپ کی گفتگو سیاست کے مطابق نہیں. آپ کو جس انداز اپنانا چاہیے وہ مفاہمت کا ہونا چاہیے، وہ بات چیت کا ہونا چاہیے. آ جائیں، آپ کہیں، آپ کہیں آئیے بات چیت کیجئے. آفتاب جہانگیر صاحب اب آپ بولیں، کیا کہتے ہیں؟ جہانگیر صاحب نے کہ جی وہ بھی تو خاتون تھی. وہ خاتون کہاں پہ تھی؟ وہ کراچی کے اندر تھی. وہ خاتون وہ کراچی کے اندر خاتون تھی. جب دروازے توڑے گئے وہ کس نے توڑے؟ وہ ہم نے توڑے، وہ سندھ گورنمنٹ نے توڑے، وہ سندھ پولیس نے توڑے، سمجھے نا. سندھ گورنمنٹ نے ان پر الزامات لگائے، سندھ گورنمنٹ نے کیا. آپ کیسے بھول جاتے؟ آپ کو میں وہ تقریریں دے دیتا ہوں چانڈیو صاحب جو زرداری صاحب نواز شریف کے بارے میں کہتے ہیں، اور جو نواز شریف جو ہے زرداری کے بارے میں کہتا ہے. آپ بھول گئے کہ جی جب وہ بے نظیر صاحبہ کا قتل ہوا، انہیں شہید کیا گیا، اس وقت پاکستان اور خاص طور پہ سندھ کی سڑکوں پہ کیا ہوا؟ ڈاکٹر ثانی صاحب آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ نہیں ہے کہ اس وقت اربوں خربوں روپے کیا اس ملک کے اندر جلاؤ گراؤ ہوا. آپ تو کہتے ہیں ہم بڑی ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں، ہم تو پرامن جماعت ہیں. اور بھائی آپ نے ان قاتلوں کو کیوں نہیں پکڑا؟ آپ نے مرتضی بھٹو کے قاتلوں کو کیوں نہیں پکڑا؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح. بھائی بات یہ ہے کہ بھٹو کے نام پر سیٹیں لے کر آئے ہو آپ. اگر آج بھی آپ ایمانداری سے الیکشن کروا دو سندھ کے اندر چانڈیو صاحب، آپ جیت کے مجھے دکھا دو، میں اپنا نام بدل دوں گا اس کراچی کے اندر. ڈاکٹر صاحب آپ دعا رہیے گا، آپ بہت بڑے صحافی ہیں. کیا یہ 8 فروری 2024 کا الیکشن جو ہے وہ فیئر الیکشن ہے؟ اگر فیئر الیکشن صرف سندھ کے اندر بھی کرا دیا جاتا تو پیپلز پارٹی کو دن میں تارے نظر آ جاتے، سمجھے نا. آج آپ کراچی کی آبادی جو ہے اس کے اوپر تو بات کریں جہانگیر صاحب، 4 کروڑ سے پلس کر گئی ہے آبادی، اور آپ 1 کروڑ 70 لاکھ کے حساب سے سیٹیں لے کر بیٹھے ہوئے تاکہ آپ کی جو اکثریت ہے اندرون سندھ کی جس کو آپ مینیپولیٹ کرتے ہیں اس کے ذریعے آپ حکومت بناتے ہیں. لیکن وہ حکومت آپ کے ہاتھ سے صبح سندھ کی نہ چلی جائے. آپ باتیں کرتے ہیں جمہوریت کے صحیح اصولوں پر تو چلیں.
آپ اس کو آپ نے قیدی بنایا ہوا ہے، آپ مان رہے ہیں، خود مان رہے ہیں کہ جی وہ ہماری بات نہیں مانتا اس لیے ہم نے اس کو قید کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ اس پر کوئی قانونی مقدمات نہیں ہے، وہ سارے سیاسی مقدمات ہیں، اور جب آپ کا دل چاہے گا، جب آپ کو ضرورت پڑے گی تو پھر آپ کہیں گے کہ جی اب ہم نے بڑا استعمال کیا، ہم نے خطاب کو چھوڑ دیا، سمجھے نا۔ تو بھائی آپ عدالتوں کو کام کرنے دیں، عدالتوں کے اندر مداخلت نہ کریں۔ آج کتنا بڑی مداخلت ہوئی عدالت کے اندر، وہ اس طرح ہوتی ہے کہ جی ایک 8 معزز جج، میں تو کہتا ہوں کہ 8 معزز ججوں کو جن کے فیصلے کو اقلیت نے جو ہے رد کر دیا، سب ایسا کہاں ہو رہا ہے دنیا کے اندر ہے؟ مطلب کچھ دن میں کچھ ہوتا ہے، رات میں کچھ ہوتا ہے اس ملک کے اندر۔ ابھی میرے دوست نے کہا کہ جی ہم انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، کل میرے کیسر شیخ صاحب کے ایک چنوٹ فیملی کا ایک میرا دوست ہے، میں اس کے آفس میں جاتا ہوں، وہاں پہ ایس پی آر والوں نے چھاپا مارا ہوا ہے، ایسا مارا ہوا ہے جیسے بدماش کو پکڑنے آئے ہوئے گارڈ لے کر اور لے کر۔ تو لوگ کیا کریں گے؟ وہ کاروبار چھوڑ کے باہر نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اس وقت پاکستان کے اندر سے کیسر شیخ صاحب اس بات کے گواہ ہیں، اگر سچ بولیں گے تو جتنی انویسٹمنٹ ہے لوگ ابھی چیزیں بیچ کے بیرون ملک جا رہے ہیں، اس لیے جا رہے ہیں کہ یہاں کی انوائرمنٹ ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو اس وقت بڑا مشکل میں ہے پاکستان، کب تک آپ جو ہے لوگوں کی جنگ کا حصہ بن کے اور آپ IMF سے فنڈ لیتے رہیں گے؟ اس طرح پاکستان کو کب 75 سالوں میں آپ نے اپنے قدموں میں کھڑا کرنے کی کوشش کی؟ ہم نے تو عدالتوں کے فیصلے مانے، عدالت نے کہا کہ ان کو 8 دن کے 4 ہفتے کے لیے باہر بھیجا جائے، ہم نے تو اس کو لپیٹ کا۔ لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر عدالت کہتی ہے کہ ان کو سیٹیں دی جائے، یہ کہہ رہے ہیں نہیں کہ ریویو میں جاتے ہیں، اور ریویو میں جاتا ہے اقلیت کا فیصلہ ہوتا ہے، تب بھی ہم مان لیتے ہیں اقلیت فیصلہ کر رہی ہے۔ ماشاءاللہ زبردست، 26ویں ترمیم لے کر آتے ہیں، اب 27ویں لے کر آنے والے۔ ٹھیک ہے سر، ویسے بھی 26ویں ترمیم جو ہے وہ چیلنج ہے کہ وقت پہ اس کا فیصلہ آ گیا تو پھر یہ سارے فیصلے دھڑام سے گر جائیں گے۔ اگر یہ فیصلہ آ گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ غلط پاس کی گئی تھی، وہ آلریڈی چیلنج ہوئی بھی ہے، اس کا فیصلہ آنے سے پہلے یہاں پر اتنے بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں، اگر وہ لگ گیا کیس اور اس کا فیصلہ آ گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم غلط تھی تو پھر ان تمام فیصلوں کا کیا ہوگا۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔